آج ہم نے پڑھنا ہے 1973 کے آئین۔ آج ہم اس کی تشکیل بھی دیکھیں گے اور اس کی خصوصیات بھی دیکھیں گے۔ تو 1973 کے آئین کے بارے سے پہلے کے حالات ہم نے پڑھ لیے کہ کس طرح سے ہوا تھا، اور اب جو ہے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے 1973 کے آئین کے بارے میں دن رات کام جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست 1973 کو یعنی یوم آزادی کے دن یہ آئین جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا تھا، صدر مملکت سے منظوری حاصل کر لی گئی تھی، اور اس کے بعد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں نے اپنے قانون سازی کا کام جو تھا وہ شروع کر دیا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم نے بھی اپنا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ جو صوبائی سطح پر کام شروع ہو چکا تھا، گورنر اور وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ اپنا کام سنبھال چکے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 1973 کا آئین جس وقت منظوری کے لیے پیش ہوا تو کسی بھی ایک فرد نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ سب نے متفقہ طور پر، اراکین جتنے بھی تھے دستور ساز اسمبلی کے، سب نے اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 1973 کی آئین کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قرارداد مقاصد ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قرارداد مقاصد کو تمام آئینوں میں شروع میں شامل کیا گیا ہے افتتاحیہ کے طور پر، تو اسی طرح سے قرارداد مقاصد کو 1973 کے آئین میں بھی بطور افتتاحیہ شامل کیا گیا تھا۔ اس میں اس کو اس کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا تھا 1973 کے آئین کا، اور جیسے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا 1949 میں اس کو پاس کیا گیا تھا، پہلی دستور ساز اسمبلی نے اس کو منظور کیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے مطابق افراد کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں جو ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ قرآن و سنت کے مطابق تمام قوانین کو پاکستان کے اندر ڈھالا جائے گا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان ایک وفاقی مملکت قرار پایا تھا، تمام افراد کو ان کے شہری اور معاشی، معاشرتی، سیاسی تمام حقوق دیے جائیں گے، یعنی بنیادی حقوق دیے جائیں گے، معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ قرارداد مقاصد میں شامل تھیں، اور ان کو 1973 کے آئین میں افتتاحیہ کے طور پر شامل کر لیا گیا تھا۔ دوسری خصوصیت ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی آئین ہے کہ پاکستان کا جو یہ 1973 کا آئین تھا وہ مکمل طور پر اسلامی رنگ میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، اور حضور کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ بنائے جائیں گے، قانون ساز اسمبلیاں اس کے مطابق بنائیں گی۔ پہلی دفعہ اس 1973 کے آئین میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو دو آئین تھے ان میں ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا کرنا تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق جتنی بھی قانون ساز اسمبلیاں ہیں ان کو مشورہ دینا تھا قوانین کو ڈھالنے کے لیے۔ قرآن پاک کی صحیح اور غلطیوں سے پاک اشاعت کا بندوبست کیا گیا تھا اس کے تحت، اور اس کے علاوہ قرارداد مقاصد کو جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کے میں افتتاحیہ کے طور پر شامل کر دیا گیا تھا۔ جوا بازی، شراب نوشی وغیرہ کو ختم کیا جائے گا۔ زکوٰۃ، اوقاف، مساجد کو صحیح خطوط پر منظم کرنے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ڈالی گئی تھی۔ اس طرح سے یہ مکمل طور پر ایک اسلامی آئین تھا۔ تیسرا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی آئین، کہ یہ جو ہے پاکستان ایک وفاق تھا، ایک وفاق ہوگا، اور اس میں 4 صوبے اور مرکز کے زیر انتظام جو علاقے قبائلی علاقے ہیں اور مرکز کے زیر اہتمام علاقوں قبائلی علاقوں پر مشتمل تھا، اور اس طرح سے مرکز اور صوبوں کے اختیارات جو ہیں اس میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ اس آئین میں 2 فہرستیں شامل کی گئی تھیں، وفاقی فہرست ایک تھی، دوسری تھی متصلہ امور کی فہرست۔ وفاقی امور کی فہرست میں وہ تمام امور درج کر دیے گئے تھے جو کہ مرکزی حکومت کے پاس تھے، یعنی جو مرکز کو دیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو متصلہ امور کی فہرست تھی اس کو دونوں کے یعنی مرکز اور صوبوں کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو آئین کا حصہ بنی ہوئی ہے اس کے تحت یہ جو متصلہ امور کی فہرست ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب مرکز کے پاس صرف مرکزی امور کے بارے میں جو مرکزی جو فہرست ہے اس کے وفاقی فہرست، اس میں جو امور شامل ہیں ان کے بارے میں مرکز کو اختیارات حاصل ہیں قانون سازی کے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اختیارات کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی
صوبے کے بارے میں کوئی کی حدود کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس صورت میں صوبوں سے اجازت لینی پڑے گی. ٹھیک ہے, صوبوں کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے تحریری آئین, نہیں سوری غیر لچکدار دستور ہے. چوتھا نمبر پوائنٹ ہے غیر لچکدار دستور. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جس آئین میں ترمیم کا طریقہ مشکل رکھا گیا ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر لچکدار دستور ہے, یعنی اس میں آسانی سے ترمیم نہیں ہو سکتی. تو اس میں طریقہ کار جو تجویز کیا گیا تھا وہ یہ ہے 1973 کے آئین میں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2/3 اراکین کی اکثریت جو ہے اگر کسی کوئی ترمیم کے حق میں رائے دیتی ہے اور صدر کی توثیق حاصل ہو جاتی ہے تو دستور میں ترمیم ہوگی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو ابتدائی دستور تھا یہ جو ہے یہ 8ویں ترمیم کے تحت اس میں ترمیم کر کے یہ اس میں شامل کیا گیا ہے. اس سے پہلے قومی اسمبلی کی 2/3 اور سینٹ کی سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی تھی, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت کا ہونا آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی وفاق کے فہرست میں امور درج ہیں ان سب کے بارے میں قانون سازی کا حق جو ہے وہ قانون جو مرکزی مقننہ ہے اس کو حاصل ہے, اور باقی تمام اختیارات جو ہیں صوبوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں. صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ان کے بارے میں اپنی قانون سازی کریں گی. اب ہم دیکھتے ہیں اگلا جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہے تحریری آئین. یعنی یہ جو 1973 کا آئین ہے وہ ایک تحریری آئین ہے. یہ 280 آرٹیکل پر 7 اس میں جدولیں ہیں. آئین 12 حصوں پر مشتمل ہے, اور اس طرح سے یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ ایک تحریری آئین میں چند اب تک کچھ ترامیم بھی اس میں ہو چکی ہیں جو اس کا حصہ بن چکی ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے 1977 سے لے کے 1985 تک اس کو معطل رکھا گیا تھا, لیکن اتنے لمبے عرصے تک معطل رہنے کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ روایات شامل نہیں ہوئی, جیسے کہ برطانیہ اور امریکہ کے آئین میں روایات شامل ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمانی نظام حکومت ہے کہ 1973 کا آئین کے تحت پاکستان جو ہے اس میں پارلیمانی نظام ہم نے اپنایا. جیسے ہم دیکھ چکے ہیں 1956 کے آئین کے تحت ہمارا پارلیمانی نظام تھا, 62 کے آئین میں ہم نے صدارتی نظام آیا لیکن وہ بھی ناکام ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد 1973 کے آئین میں بہت زیادہ غور و خوض کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں پارلیمانی نظام جو ہے اس کو اپنایا جائے. تو مرکزی ہم نے پاکستان میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ اپنایا گیا ہے, اور اس کے تحت کیا ہوتا ہے مرکز کی سطح پر جو ہے وہ وزیر اعظم ملک کا انتظامی سربراہ ہے, اور صدر جو ہے وہ حکومت کا سربراہ ہے یا ریاست کا سربراہ ہے. حکومت کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم اپنی مدد کے لیے کابینہ کا چناؤ اسمبلی کے اندر سے کرتا ہے, پارلیمنٹ کے اندر سے کرتا ہے, اور کابینہ اور وزیر اعظم دونوں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں, اور جب تک ان کو اکثریت حاصل رہتی ہے وہ عہدے پر رہتے ہیں. اگر ان کی اکثریت حاصل انہیں نہیں رہتی قانون ساز اسمبلی میں تو انہیں ان کے عہدوں سے سبکدوش ہونا پڑتا ہے. اسی طرح سے صوبائی سطح پر رسمی سربراہ گورنر ہوتا ہے, اور مرکزی حکومت کا وہ نامزد کردہ ہوتا ہے. انتظامی اختیارات سارے وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کے پاس ہوتے ہیں. کابینہ جو ہے صوبائی کابینہ جو ہوتی ہے وہ وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی میں سے چنتا ہے, اور وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں. یہ ہم نے دیکھا پارلیمانی نظام. اب ہم اگلا پوائنٹ ہمارا ہے عدلیہ کا مقام, یعنی عدلیہ کو کیا مقام حاصل ہے. تو عدلیہ کو پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت آزاد اور خود مختار اور غیر جانبدارانہ حیثیت حاصل ہے, اور اس کے یہ عوام کی آزادیوں کی ضامن ہے. مرکز میں سپریم کورٹ سب سے بڑی اعلیٰ ترین عدالت ہے, اس کے فیصلوں کے خلاف کہیں بھی اپیل نہیں کی جا سکتی. ماتحت عدالتوں میں ہائی کورٹس ہیں چاروں صوبوں کی سطح پر جو ہائی کورٹس موجود ہیں, 4 ہائی کورٹس ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت اسلام آباد میں ایک الگ سے ہائی کورٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. ججوں کا چناؤ اہلیت اور کی بنیاد پر اور چند شرائط کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. جج آزاد ہوتے ہیں, عوام کے حقوق کے محافظ ہیں, اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا. معقول تنخواہ اور مراعات دی جاتی ہیں تاکہ وہ کسی قسم کے پریشر کے بغیر کام کر سکیں, اور اگر ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا ہے تو اس کے لیے ایک اعلیٰ عدالتی کونسل بنائی گئی ہے جو ججوں کے خلاف کارروائی کرے گی, اور اگر ثابت ہو جاتی ہے ان کے اوپر کوئی بدعنوانی تو اس صورت میں وہ اپنا مشورہ جو ہے
وہ صدر کو دیں گے اور صدر پھر اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دے گا اس جج کو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کا مقام جو ہے یہاں پر بلند تر ہے. آزاد اور خود مختار غیر جانبدار عدلیہ جو ہے وہ قائم کی گئی ہے 1973 کے آئین کے تحت. اگلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں قانون کی حاکمیت ہے کہ یہاں پر پاکستان میں واحد قانون ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ سب شہریوں کو, چاہے وہ سرکاری ملازم ہیں یا عام شہری ہیں, سب کے لیے یکساں قانون اور یکساں عدالتیں ہیں. ایک ہی قانون ہے, ایک ہی عدالتیں ہیں, سب کے تحت مقدمہ جو ہے ایک ہی قانون اور ایک ہی قسم کی عدلیہ میں چلایا جائے گا. ٹھیک ہے. کسی شہری کو بغیر عدالتی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سزا دی جا سکتی ہے. عدلیہ جو ہے وہ قانون کی محافظ ہے, شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے اور تمام شہریوں کو مساوی تحفظ فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. 9واں پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا ہے براہ راست انتخابات. ہم نے 1962 کے آئین کے تحت دیکھا کہ پاکستان میں بالواسطہ طریقے انتخاب جو ہے وہ رائج کیا گیا تھا. اس کے تحت کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہم بنیادی جمہوریتوں کے نمائندے چنتے تھے اور وہ ہمارے لیے قانون ساز اسمبلی کے اراکین کو اور صدر کا چناؤ کرتے تھے. لیکن اب براہ راست انتخاب کا طریقہ 1973 کے آئین کے تحت چنا گیا کہ اس میں ہر فرد جو ہے اس کا 18 سال کی عمر کا کوئی بھی فرد جو ہے اسے ووٹ ڈالنے کا حق ہے. بالغ حق رائے دہی کو تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کا چناؤ کرے گا اور ہر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کر دی جائیں گی. ہر حلقے میں سے ایک ممبر جو ہے وہ چنا جائے گا اور اس طرح سے جو اکثریت حاصل کر لے گا وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ ہم نے دیکھا کہ براہ راست انتخابات جو ہیں وہ اب ہوتے ہیں لیکن قانون ساز اسمبلیوں کے, لیکن جو سینٹ ہے, ایوان بالا ہے, اس کا چناؤ براہ راست نہیں ہوتا. اس کا چناؤ جو ہے صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں اور وہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں سینٹ کے اراکین کا چناؤ کر کے سینٹ میں بھیجتی ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے لیے چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ انتخابی ادارہ ہیں. 10واں پوائنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے بنیادی حقوق. تو 1973 کا آئین جو ہے وہ تمام شہریوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے اور ان بنیادی حقوق کی محافظ ہم نے دیکھا کہ عدلیہ ہے. جو اگر عدلیہ غیر جانبدار آزاد ہوگی تو اور مقننہ انتظامیہ کے دباؤ سے آزاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہترین طریقے سے عوام کے حقوق کی محافظ ہے. عوام کو تمام شہری, سیاسی, معاشی اور مذہبی آزادیاں اور مذہبی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں آئین کے تحت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سنگین غداری کہ 1973 کے آئین سے پہلے جو دو آئین ہمارے یہاں پر نافذ رہے 56 کا اور 62 کا, وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو توڑ دیا گیا, معطل ختم کر دیا گیا. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے اس میں یہ شک شامل کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص دستور کو توڑے گا یا دستور توڑنے والے کا ساتھ دے گا تو وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا اور اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ خود اس کے لیے سزا تجویز کرے گی. تو اس طرح سے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. 12 نمبر پوائنٹ جو ہے وہ ہے واحد شہریت کہ پاکستان میں تمام شہریوں کو صرف وفاقی کی واحد شہریت حاصل ہے. سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں. جیسے امریکہ میں دوہری شہریت حاصل ہوتی ہے, وہ اپنی ریاست کے بھی شہری ہوتے ہیں اور امریکہ کے بھی شہری ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں واحد شہریت کا اصول جو ہے وہ اپنایا گیا ہے. 13 نمبر پوائنٹ ہے قومی زبان, علاقائی زبانیں اور ثقافتیں. پاکستان کی قومی زبان جیسے آپ کو پتہ ہے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کو ترقی دینے کے لیے بھی مناسب مواقع فراہم کرنے پر زور دیا گیا اس 1973 کے آئین کے تحت. قومی زبان کا ہونا کس لیے ضروری ہے؟ اس سے قومی یکجہتی میں پختگی آتی ہے, تمام تعصبات کو ختم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا اس 1973 کے آئین کے تحت. اب ہم نے دیکھنے ہیں پالیسی کے اصول. تو پالیسی کے اصول جو ہیں سب سے پہلے اسپین میں آئے, آئین کا حصہ بنے, پھر آئرلینڈ اور ہندوستان کے آئینوں کا حصہ بنے, برما کے آئین کا حصہ بنے. تو پاکستان کے آئین میں بھی پالیسی کے اصول جو ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں 1973 کے آئین میں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا, 1956 کے آئین میں بھی شامل تھے, 1962 کے آئین میں بھی یہ پالیسی کے اصول جو تھے وہ اس میں موجود تھے. اور سالانہ صدر اور گورنر جو ہوتے ہیں ان کی وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ انہوں نے سالانہ رپورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے. ان پالیسی کے یہ جو ہمارے پالیسی کے اصول ہم نے آئین کا حصہ بنائے ہوئے ہیں ان پر کس حد تک عمل ہوا ہے. تو سب سے پہلا جو اس میں اصول ہے وہ ہے اسلامی ماحول قائم کیا جائے گا پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق کہ سب لوگ جو ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. اسلام کی تبلیغ کو, اس کو فروغ کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کو ہر جگہ پر تمام سیاسی اداروں ہیں جو بھی ادارے ہیں ان میں متناسب نمائندگی دی جائے گی. ملازمتوں کا خیال رکھا جائے گا.
معاشرتی انصاف فراہم کیا جائے گا، جہالت ختم کیا جائے گا ختم کیا جائے گا، پسماندہ علاقوں کو ترقی دی جائے گی، ملک کی زرعی و صنعتی ترقی کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں گے، شراب نوشی کو ممنوع قرار دیا گیا، تعلیم عام کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، سستا انصاف فراہم کیا جائے گا وغیرہ. یہ تمام معاشرتی انصاف کے تحت آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں فوج میں نمائندگی جو ہے وہ دی جائے گی تمام علاقوں کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی خاص علاقے کے لوگوں کو ہی فوج میں نمائندگی، تمام علاقوں کو دی جائے گی. اس کے بعد خارجہ امور ہیں کہ مسلم ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا، اور تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، اقوام متحدہ سے تعاون کرنا، بین الاقوامی امن کے لیے مناسب بندوبست کرنا اور تعاون کرنا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنا، عوام کے معیاری زندگی کو بہتر بنانا، مختلف طبقات کے درمیان جو فرق ہے، تفاوت ہے، اس کو دور کرنا، بیمہ اسکیمیں تمام سرکاری ملازموں کے لیے لازمی ہوں گی وغیرہ. یہ تمام اقدامات جو ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے. خاندان کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے گئے کہ افراد جو ہیں اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی حفاظت کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے، اور تاکہ خاندان کے تقدس کو بحال رکھا جا سکے. خواتین کا خاص مقام دیا گیا کہ ان کو باعزت مقام حاصل ہوگا معاشرے کے اندر. مقامی کونسلوں کا فروغ، مقامی سطح پر قائم ہونے والی جتنی بھی کونسل اور جتنے بھی ادارے ہیں، مرکزی اور صوبائی حکومتیں ان کی مدد کریں گی، ان کے کام کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں گی، مقامی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں ان کی اس میں مدد کریں گی اور تعاون کریں گی. تعصبات کا خاتمہ کیا جائے گا، جتنے بھی علاقائی، مذہبی، گروہی، قبائلی، نسلی تعصبات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور یکجہتی کی فضا کو فروغ دیا جائے گا. اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے 15واں دو ایوانی مقررہ. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ پاکستان کے جو دو آئین تھے، 1956 کا آئین ہے اور 62 کا آئین میں، ان میں یک ایوانی مقررہ تھی. اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں 2 حصے تھے، پاکستان کے 2 صوبے تھے، مشرقی اور مغربی، اور دونوں میں مساوات کے اصول کے تحت نمائندگی دی گئی تھی. تو اس لیے یک ایوانی مقررہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی تھی کہ اس میں پیرٹی کے اصول کو تسلیم کیا گیا تھا. لیکن 1973 کے آئین میں ہم نے دیکھا کہ 4 صوبے تھے، آبادی کا تفاوت، آبادی میں بھی فرق ہے، علاقوں میں بھی فرق ہے. تو چھوٹا صوبہ جو ہے، کم آبادی والا صوبہ جو ہے، اس کو تحفظات ہوں گے. تو اس سلسلے میں ضروری تھا کہ 2 ایوانی مقررہ قائم ہو، اس لیے 2 ایوانی مقررہ بنائی گئی، ایوان زیریں اور ایوان بالا. ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے، جس کے 104 اراکین ہیں، اور ہر صوبے سے مساوی اراکین جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور قبائلی علاقوں کی بھی نمائندگی ہے اس میں. اس کے علاوہ ماہرین اور علماء کا چناؤ بھی کیا جاتا ہے. دوسرا ایوان جو ہے وہ قومی اسمبلی کہلاتا ہے، جس میں 342 اراکین ہیں، اور اس میں آبادی کے تناسب سے تمام صوبوں کو نمائندگی دی جاتی ہے. سینٹ کے اراکین کی میعاد جو ہے وہ 6 سال ہے، اور ہر 3 سال بعد آدھے جو اراکین ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے آدھے منتخب کر لیے جاتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کی میعاد جو ہے وہ 5 سال ہے. استحصال کا خاتمہ ہے 1973 کے آئین کے تحت. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ استحصال کا خاتمہ کیا جائے، معاشرے میں ہر شخص کو انصاف بر وقت فراہم کیا جائے، عدل فراہم کیا جائے، کسی کی کمزوری سے ناجائز کوئی بھی فائدہ نہ اٹھائے، مناسب اجرت دی جائے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے اگر ہم ان تمام اقدامات کو کرتے ہیں تو استحصال کا خاتمہ ہوگا. جائیداد ہے کہ اس کے تحت پارلیمنٹ جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ قانون کے ذریعے سے کہ کوئی فرد جو ہے کتنے حد تک جائیداد رکھ سکتا ہے، یعنی حد مقرر کر سکتی ہے پارلیمنٹ قانون کے ذریعے سے. کسی تجارت، کاروبار، صنعت یا ملازمت کو چاہے تو قومی ملکیت میں لیا جا سکتا ہے، یعنی نیشنلائز کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی کارپوریشن کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا نظام چلائے. ٹھیک ہے، تو یہ اختیار جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہے 1973 کے آئین کے تحت. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تحفظات ہیں کہ کچھ تحفظات جو ہیں مختلف جو ادوار میں ضابطے بنائے گئے ان کے لیے کچھ تحفظات رکھے گئے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرینڈم جو 1984 اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات 1985 کو ہوئے، ان کو آئینی تحفظ حاصل ہو گیا، یعنی ان تحفظات کے تحت جو 1985 میں دیے گئے. اسی طرح سے یہ 70ویں ترمیم کے ذریعے سے اسی طرح کی صورتحال پیدا کی گئی، اور جنرل مشرف نے جو احکامات اور اقدامات کیے تھے ان کو آئینی تحفظ دیا گیا، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت جو مشرف کے احکامات تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے 19 نمبر ہے دستوری ادارے اور عہدے، کہ کچھ دستوری ادارے اور عہدے جو ہیں 1973 کے آئین کے تحت کریٹ کیے گئے، پاکستان میں بنائے گئے، جیسے مرکزی پبلک سروس ہے، قومی اقتصادی کونسل ہے، ہائی کورٹس ہیں، آڈیٹر جنرل ہے، اعلیٰ عدالتی کونسل ہے، الیکشن کمیشن، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ وغیرہ، یہ تمام جو ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے دستوری ادارے اور عہدے. تو یہ ہمارا 1973 کا آئین کمپلیٹ ہو گیا ہے.